أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے. جس کو بھی ملا ہے ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے. ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. شاہوں سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے، نہ تونگر سے ملا ہے. اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا. وہ جو حاتم کو میسر ہو نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا. وہاں کیا جو دو کرم ہے شغبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگن والا تیرا، نہیں
سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناتے تمہیں خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروار شب اڑتا ہے بریرا تیرا خسروار شب اڑتا ہے بریرا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شگبت تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یہی طفلی و جوانی کے گزارے ماہ و سال اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں ڈر سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شگبت تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شگبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہ جو حاتم کو میسر ہو نظارہ تیرا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مل کے بول لیجیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سرکار جو چاور
تے کوئی دیر نہیں لگدی سرکار جچاون تے کوئی دیر نہیں لگدی سرکار جچاون تے کوئی دیر نہیں لگدی سرکار جچاون تے کوئی دیر نہیں لگدی روزے تے بلاون تے کوئی دیر نہیں لگدی روزے تے بلاون تے کوئی دیر نہیں لگدی کم ساڈا ہے کربار سدا رکھنا سجا کے کم ساڈا ہے کربار سدا رکھنا سجا کے کم ساڈا ہے کربار سدا رکھنا سجا کے سرکار دے آون تے کوئی دیر نہیں لگدی سرکار دے آون تے کوئی دیر نہیں لگدی روزے تے بلاون تے کوئی دیر نہیں لگدی اس سرکار مٹا دو ہم در دیدیاں دورے سرکار مٹا دو ہم در دیدیاں دورے دوری نو مٹاون تے کوئی دیر نہیں لگدی دوری نو مٹاون تے کوئی دیر نہیں لگدی سرکار جچاون تے کوئی دیر نہیں لگدی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی کتارے لگائے کھڑے ہیں سوالی کھلا ہے سبھی کے میں اس تاجدار حرم کا گدا ہوں جہاں سے جھکاتے ہیں شاہان عالم میں اس تاجدار حرم کا گدا ہوں جہاں سے جھکاتے ہیں شاہان عالم مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا میرا سر ہے شایان تاج
بلالی کھلا ہے سبھی کے جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈھالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نیالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ماشاءاللہ قبلہ استاذ المکرم حضرت علامہ حافظ سلیمان صاحب زیدہ مجدہ ان کے فرزند ارجمند حافظ صہیب صاحب انہوں نے لا ریب کتاب کو حفظ کیا اور آخری سبق جو انہوں نے یہ سنایا ہے یہ ان کا سبق ہے، کوئی تلاوت نہیں ہے، یہ انہوں نے سبق سنایا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے مہمانان گرامی تشریف لائے
بالخصوص استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری حافظ عنایت اللہ زیدہ مجدہ، یہ بچے کے دادا استاد ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، علم نافع تقسیم ہو رہا ہے، تو بہت ہی بڑا انعام ہے کہ ایک وہ اپنی زندگی میں ایک استاد تیار کیا، پھر وہ استاد جو اس استاد کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے قریباً 26-27 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، آج اللہ انہیں یہ انعام دے رہا ہے۔ اللہ انہیں اپنے فضل سے نواز رہا ہے کہ ان کے فرزند ارجمند کو یہ قرآن حفظ کرنے کی سعادت عطا فرما رہا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اس انعام پہ میں تمام اساتذہ جتنے مہمانان گرامی آئے سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ بچے کے اعزہ و اقارب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور قبلہ حافظ صاحب کے دوست و احباب بھی تشریف فرما ہیں، اساتذہ بھی تشریف فرما ہیں، اور طلباء بھی۔ یہ بابرکت محفل ہے۔ اس محفل میں جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ یہ قرآن کے تکمیل کا اور بچے نے حفظ مکمل کیا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قرآن مکمل پڑھا جاتا ہے تو جب دعا کی جاتی ہے اس وقت 4000 فرشتے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ تو بہت بڑا یہ انعام ہے، یہ دعا کا موقع ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ اتنی خوبصورت حافظ صاحب نے یہ محفل سجائی ہے، اتنا خوبصورت یہ انعقاد کیا۔ یہ ایک خوشی ہے کہ بچے باہر بھی چلے جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، بڑا بڑا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن کی خوشی ایک انوکھی خوشی ہے۔ قرآن کی خوشی ایک انوکھا اللہ کا انعام ہے کہ کس محبت کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ یہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ مضبوط ہونے کا ایک یہ علامت و نشانی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ کس قدر محبت کر رہے ہیں، کس قدر پیار کر رہے ہیں، کہ ہو سکتا ہے دنیا کی بڑی نعمتیں مل جاتی ہیں لیکن اتنی خوشی کا اظہار نہیں ہوتا جو یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ پاک نے قبلہ حافظ صاحب کو، یہ ان کی 26-27 سالہ محنت ہے، قریباً 250 بچہ اس وقت تک قرآن کی حفظ کی دولت سے مالا مال ہو چکا ہے۔ ان کا صاحبزادہ، ان کا بیٹا بھی اس صف میں شامل ہو چکا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بچے کو دنیا و آخرت کی سعادتیں، نعمتیں، برکتیں، رحمتیں ان سے اللہ مالا مال فرمائے۔ دنیا کا علم اور دین کا علم بھی اللہ تعالیٰ اس بچے کے سینے میں سمو دے، اسے پکا حافظ قرآن بنائے، اور قبلہ استاد محترم حافظ سلیمان صاحب کی آنکھوں کی اللہ اسے ٹھنڈک بنائے۔ ان کے ماموں جان بھی تشریف فرمائیں، یہ ان کے لیے بھی خوشی کا موقع ہے۔ اور مہمان جو آئے ہیں قبلہ محترم سجاول صاحب ہیں، چودھری فردوس صاحب ہیں، حضرت علامہ مولانا حافظ مقصود صاحب ہیں، دیگر جو احباب تشریف لائے، اللہ کریم سب کا آنا قبول فرمائے۔ اور بچے کے دادا جان، ان کے لیے کتنا خوشی کا یہ موقع ہے کہ بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے۔ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت بڑا یہ انعام ہے کہ وہ اپنے زندگی کے مراحل زیادہ طے کر چکے ہیں، آخرت کی فکر زیادہ ان کے پیش نظر ہوتی ہے، تو یہ بچہ یا بچی کوئی حفظ کرتا ہے تو ان کے پیش نظر وہ اخروی زندگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آخرت میں ہو سکتا ہے اس بچے کی وجہ سے آسانیاں پیدا ہو جائیں، اس بچے کی وجہ سے اللہ مجھ پہ کرم فرما دے، تو یقیناً ان کے لیے بھی یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ دل کا سکون ہے۔ اللہ کریم اس سکون کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بارآور ثابت فرمائے۔ اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں پھر اپنے استاد العلماء قبلہ حافظ صاحب کے استاد محترم، میرے اور آپ تمام کے یہ دادا استاد ہیں، جس محبت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ وہ آئے ہیں، اللہ کریم ان کا آنا قبول فرمائے۔ اور پھر حرمین شریفین کا کل وہ سفر بھی شروع کر رہے ہیں،
ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید عزیز طلبہ ایک ایسی کتاب ہے، فقط قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو حفظ کیا گیا۔ سابقہ کتابوں میں سے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ تورات کو فقط 4 آدمیوں نے یاد کیا، فقط 4 آدمیوں نے یاد کیا تورات کو، فقط 4 آدمیوں نے، باقی اتنے کوئی اسے تورات کو 70 اونٹوں پہ لدی ہوئی آئی اور تختیوں پہ لکھی ہوئی آئی، لیکن اللہ نے اس کتاب کے لیے تختیوں کا انتخاب نہیں کیا، دل اطہر کا انتخاب کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پہ یہ اتری ہے، اور پھر اسی کا صدقہ ہے کہ آج امت کے دلوں میں یہ محفوظ ہو رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یقیناً یہ ہماری نجات کا باعث ہیں۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ اس مدرسہ کو دن دگنا رات چگنی اللہ ترقی عطا فرمائے، اور آپ تمام احباب کا آنا جو اس بابرکت محفل میں آئے، اللہ سب کا آنا اپنے محبوب کے صدقے قبول بھی فرمائے، اور اللہ ہم سب کے مقاصد کو پورا بھی فرمائے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ برادران محترم، اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی؟ بیٹا آپ بیٹھ جائیں، بیٹے آپ ادھر آ جائیں، چل ٹھیک۔ اس کائنات میں 4 کتابوں کا نزول ہوا اور تقریباً 100 صحیفے اترے۔ آج ان میں اگر کوئی محفوظ ہے تو فقط ایک اللہ کا قرآن محفوظ ہے، ایک اللہ کا، جس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ پہاڑوں پہ اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آپ دیکھیں کہ رب کائنات نے انسان کے سینہ اطہر کو کتنا مضبوط پیدا کیا ہے کہ جس کے اندر اللہ کا قرآن محفوظ ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص میری امت پہ کرم فرمایا۔ اور دوسری بات جو قاری صاحب فرما رہے تھے، آپ دیکھیں کہ آج فصلیں تیار ہیں۔ جب زمیندار اپنی زمینوں پہ جاتا ہے، اپنی کھیتوں کو دیکھتا ہے، ہریالی کو دیکھتا ہے، فصل کو پکا ہوگا، اس کا دل باغ باغ ہو جاتا۔ یہ اولاد، یہ پوتے، یہ پوتیاں، یہ والدین کا باغ ہے، اور جب والدین اپنے باغ کو اس حال میں دیکھتے ہیں، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ وہ پکار پکار کر اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی آواز بلند کرتے ہیں، اور وہ یہی ہے، اے اللہ میرے باغ کی حفاظت فرمانا، اے اللہ ان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، ان کو انسان کے شر سے محفوظ رکھنا، اور ہمیشہ اپنی رحمتوں کا نزول ان کے سینہ اطہر پہ فرمانا۔ یقیناً خاندان کے لیے، والد گرامی کے لیے، اور قبلہ قاری صاحب اور قبلہ حافظ محمد اعظم صاحب، آپ دیکھیں نا، یہ ان کا باغ ہے، بچے آپ کے حفظ کر رہے ہیں، خوشی اساتذہ ہو رہے ہیں، آپ کو دعائیں بھی دے رہے ہیں، آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا لخت جگر
بطور امانت ہمیں دیا، الحمدللہ آج اس کے سینے کو قرآن کے نور سے منور کرنے کے بعد یہ آپ کو واپس لٹا رہے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں ان کی رہنمائی کی توفیق بخشے، ان کی حفاظت کی توفیق بخشے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اساتذہ کو دیگر جو ذمہ داریاں سونپی ہیں اللہ تعالیٰ آسان طریقہ سے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھتیجا ہے، میں دل سے یہ دعا اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح کی حفاظت فرمائے، اس کے والد گرامی کو اللہ تعالیٰ اس کی خوشیاں دیکھنا، ان کے خاندان کو اس کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، اور چودھری احسان صاحب جن کی کوششوں سے یہ باغ ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ، ان کی والدہ ماجدہ کی قبر پہ، ان کے والد گرامی کی قبر پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ونصلي حمدا كثيرا على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق اللہ خالقنا العظیم۔ سب درود شریف پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، نور اللہ۔ حمد و صلات کے بعد عزت کے لائق استاد العلماء عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اعظم چشتی دامت برکاتہم العالیہ، اور فاضل ذیشان فخر اہل سنت مولانا حافظ مقصود احمد صاحب سلمہ الرحمن، اور اس مدرسے کے اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ آج میرے لیے آج کا دن بڑا ہی خوشی والا دن، بڑا مبارک والا دن ہے۔ میں جس طرح بھی اللہ کا شکر ادا کروں نہیں ہو سکتا۔ استاد الحفاظ فاضل ذیشان فخر اہل سنت، ہمارا فخر حافظ قاری محمد سلیمان قادری سلمہ الرحمن، مجھے وہ بھی وقت یاد ہے جب میرے پاس پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے اس وقت بھی بڑی محنت کے ساتھ قرآن پاک کو حفظ کیا۔ آج میرے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے کہ آج میرے اس پوتے نے حافظ صہیب سلیمان نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا اللہ اس بچے کو زبدۃ الحفاظ بنائے، مصلی والا حافظ بنائے، اس بچے کو اللہ عالم دین بنائے، کیونکہ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا بہترین انسان وہ ہے جس کے سینے میں قرآن شریف ہے۔ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا امیر ترین انسان وہ ہے جس کے سینے میں قرآن شریف ہے۔ تو میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل حافظ صاحب کا حفظ کرنا ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور ان کے دادا جان ماموں جان عزیز تشریف لائے، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حافظ صاحب کی بلا کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا۔
جتنے بچے دارالعلوم رحمت للعالمین میں پڑھ رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ ان سب بچوں کو حافظ قرآن بنائے، مصلی والا حافظ قرآن بنائے۔ جتنے اس مدرسے کے اساتذہ کرام ہیں، اللہ ان کے عمر میں، علم و فضل میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ یہ جو اس دارالعلوم رحمت اللہ عالمین میں قرآن کی شمع روشن ہے، اللہ قیامت تک اس قرآن کی شمع کو روشن فرمائے۔ اس مدرسہ میں قرآن کا فیضان اللہ جاری و ساری فرمائے۔ ادھر جو ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور اللہ عز و جل ان کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو حافظ صاحب کا حفظ کرنا اللہ ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، خاندان والوں کے لیے۔ اور حافظ صاحب کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ پورے مسجد جو گلدستہ ہے، حافظ صاحب کے ساتھ جو مل کے اس دارالعلوم کو پڑھا رہے ہیں، اللہ کریم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ یہی دعا ہے کہ صدا بہار دیں اس باغے کدی خزانہ آوے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ میرے اللہ، اب حافظ صہیب سلیمان نے قرآن پاک حفظ کیا، آج آمین کی تقریب ہے۔ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اسی موقع پہ جب دعا کی جاتی ہے تو 4000 فرشتے وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ میں حافظ صاحب کا حفظ کرنا، جو بھی ذکر اذکار ہوا ہے، اللہ تیری بارگاہ علی شان میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ شرف قبولیت کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل ختم الرسل مولائے کل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، صاحبزادے ائمہ کرام مجتہدین اعظم صحابہ رضوان اللہ، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات، خصوصی اس مدرسے کے بانی استاذی و استاذ القراء حضرت درویش اہل سنت قبلہ قاری عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، استاذی و استاذ العلماء محدث سیالکوٹی حافظ محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جتنے بھی اساتذہ کرام، اس مدرسہ کے بانی عاشق رسول ڈاکٹر احسان الہی صاحب، میرے اللہ ان کے علاوہ یہ دعا کرتے ہیں حافظ صاحب کی والدہ ماجدہ اور اس مدرسے کے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، لاحقین چلے گئے، آج یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ سب مرحومین کی کامل بخشش فرمائے، اللہ مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ بنا دینا۔ میرے اللہ حافظ صاحب کا حفظ کرنا ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ دعا کرو اللہ اس بچے کی عمر میں علم و فضل میں برکت عطا فرمائے، یہ دین کا مبلغ بنے، یہ ہماری آنکھوں کی اللہ اس کو ٹھنڈک بنا دے، پورے خاندان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے۔ میرے اللہ اس بچے کی قدم قدم پہ حفاظت فرمانا، مدد فرمانا۔ میرے اللہ کریم جتنے بھی بچے اس دارالعلوم میں پڑھ رہے ہیں، اللہ سب کو برکتیں اور ان سب بچوں کو حافظ قرآن بنانا۔ جتنے اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں، اللہ کریم ان سب کو برکتیں، ان کی عمروں میں علم و فضل میں برکت عطا فرمائے۔ یہ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو عزت عطا فرمائے۔ ہمارے مہمان جتنے بھی تشریف لائے، اللہ ان سب کی نیک حاجات نیک مقاصد پورے فرما دینا۔ میرے اللہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جو پریشان ہیں خوشحال فرما دو، تنگ دست ہے فراخ دست فرما، بے اولاد ہے سخت بے اولاد بنا دینا، جن کی اولادیں ہیں ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ میرے اللہ